السلام علیکم عزیز طلباء، اس کے قبل بھی میں نے آپ کے لیے بے شمار ویڈیوز بنایا ہے، الگ الگ مضامین پر، الگ الگ عنوان پر، الگ الگ انداز میں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات اور نظریات کو میں نے پیش کیا ہے۔ اب 9ویں 10ویں جماعت کے ویڈیوز کے بعد میں آپ کے لیے 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے خاص کر مخصوص 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے کچھ نئے عنوانات میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ عنوان ہے ناول، یعنی کہ آج میں آپ کے سامنے اردو میں ناول کا آغاز و ارتقاء پر کچھ گفتگو میں کرنے چاہ رہا ہوں، کچھ میں بتانے جا رہا ہوں۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول برمسیہ بوکارو، آپ کے مابین میں بیٹھا ہوں اور اس پر گفتگو میں ناول کا نام جب سامنے آتا ہے تو کچھ منظر سامنے اور بھی آتا ہے کہ ناولیں تو بہت سی مزاروں میں لکھی ہیں اور اس کو پڑھا بھی ہے۔ یہ کچھ ناولوں کا نام ہے اداس نسلیں ہیں، خدا کی بستی ہے، آب حیات ہے، برف کے اس پار ہے، اس کے بعد بھی اور بھی ہے، راجہ گید ہے، آگ کا دریا ہے، آنگن ہے، پرندے ہے، چلتا مسافر ہے، خدا کی بستی ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار ناولیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بیٹھ کے اب میں سیدھے ناول پر چلتا ہوں اور ناول پر میں کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اردو میں ناول کا آغاز و ارتقاء۔ ابتدا سے ہی انسان کہانیوں قصوں کو سنتا آ رہا ہے۔ ان کہانیوں اور قصوں کے ذریعہ اپنے آپ کو محظوظ کراتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک الگ طرح کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ وہ ان قصوں میں آگے کیا ہوگا اس کی تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ان قصوں کے ہیرو کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا کہ اس کے اندر اتنی بے پناہ طاقت، علم، حکمت وغیرہ آ جائے تو کیا ہوگا، اور کبھی کبھی وہ ان ہیرو و دیگر کرداروں کی طرح حرکت و عمل کرنے لگتا ہے۔ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ قصے و کہانی میں بھی تبدیلی آئی۔ انسان کل تک جس کے پاس وقت ہی وقت تھا، آج صنعتی انقلاب نے اس کی زندگی میں تبدیلی لائی۔ یہ تبدیلی صرف اس کی زندگی کی گوشے تک محدود نہیں تھی، صرف ایک گوشے تک محدود نہیں تھی، انسان کی فکر، فن، کاروبار، تجربہ پر بھی اس کا اثر پڑا، اس کا اثر ڈالا گیا۔ 1857 کے غدر کے بعد ہندوستانی فضا میں بھی تبدیلی آئی۔ مغربی سیلاب کے تاثرات سے قوم کو بیدار ہونے پر مجبور کیا۔ دربار ختم ہو گئے، نوابی چلی گئی، ادب برائے ادب کا تصور چھٹنے لگا، انسان کو وقت کی اہمیت سمجھنے کا شعور دیا گیا۔ اب عوام و خاص کے پاس نہ رات بھر قصے سننے کے لیے وقت تھا اور نہ پانی کی طرف بہانے کے لیے قارون کا خزانہ تھا۔ سمندر کے راستے سے آنے والی نئی قوم نے اردو ادب کو ناول سے روشناس کرایا۔ ناول کہانی کی ایک نئی صنف ہے۔ ناول نے انسانوں کو حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا سکھایا۔ کہانیوں نے اسے معاشرتی زندگی کے مقاصد کا حامل اور علمبردار بنانے کی تعلیم دی۔
ناول کے معنی نئے کے ہیں، جو اطالوی لفظ نویلا سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اس سے لیا گیا ہے۔ یہ انگریزی ادب کے توسط سے اردو میں آیا ہے۔ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں صنعتی عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش کو دکھایا جاتا ہے اور نئی سماجی رشتوں کو بھی پیش کیا جانے لگا۔ انگریزی ادب میں ناول کے بابا آدم رچرڈسن ہیں۔ انگریزی ادب میں ناول کے بابا آدم رچرڈسن ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انسانی زندگی کا مطالعہ کر کے معاشرے کی فلاح کے لیے ایک الگ نظریہ قائم کیا۔ اردو ادب میں ناول کے موجد ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اس کی شروعات جنگ آزادی کی ناکامی ہے۔ نذیر احمد نے مسلمانوں کے میدان میں ہچکولے کھاتے سفینہ کو صحیح سالم کنارے لگانے کا کام کیا اور یہ راہ ناول نگاری کا تھا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اصلاح معاشرہ کا فریضہ ادا کیا۔ نذیر عالم دین تھے۔ مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے انہوں نے ناول کے فن کو اپنایا اور اس سلسلے میں پہلی کتاب یعنی کہ ناول میراث العروس منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد ناولوں میں توبۃ النصوح، ابن الوقت، نبات الانش وغیرہ لکھی گئی۔ اس کے بعد رتن ششار کا ذکر آتا ہے۔ رتن ششار نے فصل آزاد، سیر کوثر، جامع ششار وغیرہ لکھی۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول کی طرف توجہ کیا اور پہلا ناول نے دلچسپ لکھا۔ اس کے بعد فردوس بری، ملک عزیز ورجینا، حسن کا ڈاکو وغیرہ لکھا۔ مرزا ہادی رسوا نے امراء جان ادا، ذات شریف، بحران کی رہائی میں خونی بھید وغیرہ لکھی۔ اس کے بعد پریم چند نے اسرار مابدہ، بازار حسن، نرملا، بیوہ، پردہ مجاز، گودان، غبن وغیرہ ناولیں بھی لکھی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بھی کئی ناول لکھے، مگر ان کا رنگ، ان کی اہمیت کچھ الگ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام سجاد ظہیر کا آتا ہے۔ تو سجاد ظہیر کا لندن کا ایک رات، اس کے بعد کرسچن کی شکست، ابراہیم جیرس کا چور بازار، عزیز احمد کا ایسی بلندی ایسی پستی، اسم چغتائی کی ٹیڑھی لکیر، قطب عین حیدر کا آنکھ کا دریا، رامانند ساگر کا اور انسان مر گیا، شوکت صدیقی کی خدا کی بستی، انتظار حسین کی آپ کو ناول بستی، خواجہ احمد عباس کا انقلاب اور راشد الخیری کا وہ صبح زندگی، ماہ عجم، آمنہ کا لال وغیرہ وغیرہ یہ ناولیں لکھے گئے۔ ناولیں کی فہرست بہت زیادہ ہے اور آج بھی ناولیں لکھی جا رہی ہیں۔ ناول کے مجاز اور حسن و بیان میں تبدیلی آئی ہے۔ آج بھی بے شمار صاحب قلم ناول لکھ رہے ہیں۔ ان کی موضوعات الگ ہیں، ہر کی فکر فن الگ ہے، ہر قلم لکھنے والے کی فکر اور فن بالکل الگ ہے۔ ناول کو ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ناول کی قسمیں ہیں: پیکارس ناولیں، شعور کی رو پر مبنی ناولیں، تیسرا نفسیاتی ناولیں، چوتھا تاریخی ناولیں، پانچواں رومانی ناولیں، چھٹا گوتھک ناولیں اور ساتواں ہے تخیلی ناولیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ سارے ناول کا واحد مقصد زندگی کی تفسیر ہے۔
اب میں آپ کے سامنے ناول کے ارجائی ترکیبی پر کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جب ناول کی ارجائی ترکیبی کی غور کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام آتا ہے قصہ کا۔ تو ناول کے بنیاد قصہ ہے۔ انتخاب میں قصہ کی دلچسپی کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پلاٹ کا آتا ہے۔ اس کے لیے ربط اور وہ مسلسل ضروری ہے۔ واقعات جو قصے کے افراد کو پیش آئیں اور وہ افعال جو ان سے سرزد ہوں، یعنی کہ جو افعال فعل کر سکیں، یہ سب اس میں رہتے ہیں، اسے ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ اور اس پلاٹ کی دو قسمیں ہیں، سادہ اور مرکب، یعنی کہ اس کے بغیر ناول کی تشکیل ناممکن ہے۔ تیسرا ہے کردار نگاری۔ افراد کے محرکات کا ناول کی مخصوص ڈھانچے میں اس طرح سے ظاہر ہو جانا کہ اس سے ناول کے پلاٹ کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ کردار ہی ناول کی جان ہوتے ہیں۔ اظہار کا وسیلہ کردار ہے۔ اس کا حقیقی زندگی سے لگاؤ تو ہونا ضروری ہے۔ کردار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کردار جو ہے کہ دو قسمیں ہیں، پیچیدہ اور سپاٹ۔ کچھ جگہ کہا جاتا ہے کہ ذیلی اور معاون کردار۔ ذیلی اور معاون کردار۔ ذیلی یعنی کہ جس پر کہانی، جس پر ناول آپ کو منحصر ہے، اور معاون جو کہانی کے تانا بانا بنتے ہیں، جو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنیں، جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے مکالمہ نگاری۔ جذبات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ مکالمہ ہے۔ اسے فطری، مناسب، موضوع، واضح اور دلچسپ ہونا چاہیے۔ پانچواں ہے منظر نگاری۔ اس ناول کے تاثرات میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ زبان و مکان کے تعین میں مدد ملتی ہے، یعنی کہ زبان کے بنانے میں اور مقام میں جگہ کے لیے کرداروں کی شخصیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جس واقعہ یا جگہ کا ذکر ہو، اس کی واضح تصویر ابھر کے سامنے آئے۔ اس کے بعد چھٹا ہے بیان۔ ناول کی بہتر تکمیل کے لیے اس کے انداز بیان کا فطری ہونا بے حد ضروری ہے۔ ناول نگار اپنے مواد کو مرتب کر کے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا زبان صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے موضوع سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ پلاٹ و کہانی و منظر پر ہی انداز بیان تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں پوائنٹ ہے وہ ہے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر کا اظہار ایک خاص فنی سلیقے میں ہوتا ہے۔ اس کے اظہار میں زیادہ جوش و خروش سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ناول کا مکمل جز اسی جگہ مکمل کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ مقالہ، یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا، مگر ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح بھی اشارہ کرتا ہوں آپ کی یاد کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، کہ ضروری ہے کہ آپ اس صنف کو، یعنی کہ جو ناول کی صنف ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں کہ ناول کی ابتدا کیسی ہوئی ہندوستان میں، یا خاص کر کہہ دیں کہ اردو ادب میں ناول کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ کیسے ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور اس میں کون کون سی ناولیں ہیں جن سے ناول آج تک پڑھی جا رہی ہے، آج تک لکھی جا رہی ہے۔
हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और नॉवेल के जो मैंने यहाँ किस्में बताई, तो उन किस्मों की में कौन कौन सी नॉवेलें हैं सुना, उसके बारे में भी आप मालूमात हासिल करें। तो ज़रूरी ये है कि आप उर्दू अदब की तारीख़ का मुताला करें, आप उर्दू अदब की तारीख़ का मुताला करें, और ख़ास कि वहाँ सुने सिन्फ़ में नसरी सिन्फ़ की तरफ नॉवेल का मुताला करें। और साथ ही साथ आपकी किताब में, आपकी जो दरसी किताब है, चाहे वो गुलस्तान अदब हो या और कोई किताब हो, उसका भी आप मुताला करें। वहाँ देखिए कि वहाँ नॉवेल के बारे में क्या लिखा है, क्या दर्ज किया गया है, ठीक है, और उसे अपनी कॉपी पर दर्ज करने के लिए नोट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ सुने इसके बारे में अपने उस्ताद कराम से, अपने मोहतरम उस्ताद से इस बारे में गुफ्तगू कीजिए। उनसे पूछिए कि नॉवेल क्या है, क्यों है नॉवेल। हमने तो पढ़ दिया, किताबों में दर्ज है, देखा, पढ़ लिया, मगर फिर भी क्यों नॉवेल आई, इसकी वजह क्या थी, कैसे ये तरक्की करती गई। इसमें किरदार के बारे में जो है, किरदार जो मैंने जिक्र किया कि ये ज़ैली किरदार है, माविन किरदार है, ठीक है, तो ज़ैली किरदार, माविन किरदार के बारे में भी गुफ्तगू करना, इसके मनाजिर, इसके नुक्ता नज़र, ठीक है, इसके बयान वगैरह वगैरह जितने भी इसके में जो आते हैं, इनके बारे में आप तफसील से गुफ्तगू करें और तफसील से मुताला करें। ज़रूरी यह है कि हम इन किताबों का मुताला करें, अच्छी किताबों का मुताला करें, क्योंकि अच्छी किताबों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोशनास हो सकेंगे, जान सकेंगे हर बातों को। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर अगली मुलाकात आपसे में होगी एक नए उन्वान के साथ, नए ख्यालात, नए नज़रियात के साथ आपसे मिलने आऊँगा मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।